میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور پردہ نشی بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں قسم کے بارے میں۔ کن قسموں کا کھانا جائز ہے، کن قسموں کا کھانا ناجائز ہے، کہاں قسمیں کھانی ضروری ہے اور صرف اللہ کا قسم کھانا جائز ہے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں آپ اور ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو اپنے دوستوں فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں۔ تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے زبان اور کردار کی اہمیت لوگوں کی نظر میں کم ہو گئی ہے اور ہماری باتیں لوگوں کو سچ نہیں لگتی اور ہماری باتوں پر یقین کرنا مشکل بن چکا ہے۔ ایک مومن کی اصلی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ ہر بات پر قسمیں کھاتا ہو، بلکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان میں اتنی سچائی اور کردار اتنا پاکیزہ ہو کہ لوگ ان کی بات پر بنا کسی روک ٹوک و قسم کے بھی یقین کر لیں۔ قسم کھانا آج ہماری روزمرہ کی گفتگو کا ایک عام حصہ بن چکا ہے۔ ہم ہنستے مسکراتے بات بات پر اور بعض اوقات تو بہت ہی چھوٹی اور معمولی باتوں پر بھی اتنی آسانی سے قسم کھا لیتے ہیں کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے کتنی بڑی ذمہ داری والی بات نکل گئی ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اسلام میں قسم کھانا کوئی مذاق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتے ہیں، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے وجہ قسمیں کھانے سے بچو اور اگر قسم کھاؤ تو اس کی حفاظت کرو اور اسے پورا کرو۔ اور معاملہ تب اور سنگین ہو جاتا ہے جب لوگ جھوٹ بولنے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کو بڑے گناہ کبیرہ میں شمار فرماتے ہوئے فرمایا، بڑے گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا شامل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6675 6675 صحیح بخاری۔ ہم میں سے بہت سے لوگ والدین کی، بچوں کی یا کسی بزرگ کی یا کسی کا بھی قسم کھا کر اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا یا کفر کا کام کیا۔ ابو داؤد 3251 نمبر حدیث اور ترمذی کی حدیث 1535۔ اسی لیے والدین کی، اولاد کی، دوست کی، فلاں شخص کی یا کسی بزرگ کی یا یہاں تک کہ کسی نبی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ قسم صرف اور صرف اس ذات کی کھائی جا سکتی ہے جو پورے کائنات کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی۔ اور جھوٹی قسموں سے ہمیں بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہمیں جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ جائز جگہ قسم کھا سکتے ہیں، سچ جگہ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آئیے آج سے ہم یہ ارادہ کریں کہ بے وجہ بات پر قسم کھانے کی اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر کبھی بہت ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی قسم کھائیں اور ہمیشہ سچ بات پر ہی قسم کھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور ہر اس بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے غصے کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔